بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے 21ویں تراویح مکمل کی، جس میں ہمارا 24واں پارہ ختم ہوا۔ کل میں نے آپ کو 20ویں پارے میں سورہ قصص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے وہ سنایا تھا۔ اس کے اندر پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کا بیان کیا ہے۔ قارون جو ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ یہ بہت پیسے والا آدمی تھا، کروڑ پتی تھا، اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزی میں، اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی کہ اتنا امیر یہ بن گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 پہلوان مل کے اٹھایا کرتے تھے۔ کئی اونٹوں کے اوپر خزانوں کی چابیاں ہوتی تھی جو خزانوں میں قارون کا مال رکھا ہوا تھا۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے تھے اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ بیان سے پہلے قارون کے پاس میں اپنا ایک وفد بھیجا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے کہ بھائی تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اللہ کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو قارون نے یہ کہا کہ میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ میرے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی پراپرٹی ہے، جو بھی دولت ہے، یہ میرے اپنے کمائی کی دولت ہے، اس لیے میں اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر زکوٰۃ تو نہیں ادا کرے گا تو ہم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں اللہ کے احکامات کو سب پہ نافذ کر دیا تھا اور وہ شریعت اس زمانے کی ہمارے سے زیادہ سخت تھی، اس زمانے کے احکام بھی سخت تھے۔ اس حساب سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تیرے حق میں فیصلہ ہوگا پھر تجھے اس کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ تو دینا ہی پڑیں گی، بغیر زکوٰۃ کے کوئی راستہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب قارون کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا کہ یہ میری خون پسینے کی کمائی ہوئی دولت ہے، میں نے زیرو سے شروعات کر کے یہاں تک پوری پراپرٹی کو لے کر آیا ہوں، پھر میں کیوں زکوٰۃ ادا کروں؟ جیسے ہمارے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس نہ رہنے کا مکان ہوتا ہے، نہ کاروبار ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب مال دولت نہیں ہوتا ہے تو بار بار مسجد میں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، دعا کی درخواست کرتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اے اللہ میرے روزی میں برکت عطا فرما۔ لیکن جیسی 4 پیسے آ گئے اس کے بعد میں انداز بدل جاتا، پھر نمازیں چھوٹنا شروع ہو جاتی، دین سے دوری ہو جاتی، کاروبار کی مشغولی اتنی زیادہ بڑھ جاتی کہ آدمی اللہ اس کے رسول کو بھول جاتا، اور پھر نماز تو دور کی بات ہے، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، نماز کے واندے ہو جاتے۔ زکوٰۃ آدمی بولتا میں کیوں ادا کروں، میری اپنی کمائی ہے، اس کو ایسا لگتا کہ جو کچھ اس کے پاس میں ہے یہ اس کا خود کا ہے۔ ایسے ہی قارون کے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ میرا اپنا ہے۔ قارون نے انکار کر دیا، اور انکار کرنے کے بعد میں ایک پلان بنایا، ایک مشورہ بنایا کہ یہ جو موسیٰ ہے میرے سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہتا ہے، یہ موسیٰ کو میں اس طریقے سے جو ہے ٹریپ کے اندر، جال کے اندر، اپنی سازش کے اندر پھنساؤں گا کہ یہ موسیٰ اس میں سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ اس کے لیے اس نے ایک جسم فروش عورت کو تیار کیا اور وہ عورت سے یہ کہا کہ کل موسیٰ علیہ السلام جب بیان کریں گے سب کے سامنے تو وہاں پہ میں موسیٰ کے اوپر یہ بہتان لگاؤں گا کہ موسیٰ تو نے بالجبر زنا کیا ہے اس عورت کے ساتھ میں، تو تو نے وہاں پہ کھڑے رہ جانا اور کھڑے رہ کے بولنا سارے مجمع کے سامنے کہ ہاں یہ جو بچہ ہے میرے گود میں یہ بھی موسیٰ کا ہی ہے، بول کے نعوذ باللہ۔ اب دیکھو نبی کو پھنسانے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے، اور ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے۔ لوگوں نے اگر کسی کو پھنسانے کا یا کسی کو بدنام کرنے کا تو فوراً کسی نہ کسی عورت کا نام اس کے ساتھ میں جوڑ دو، وہ آٹومیٹیکلی بیچارہ بدنام ہو جاتا۔ ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی
کسی عورت کا تہمت اور بہتان لگانے کی یہ پروگرام بنایا گیا اور موسیٰ علیہ السلام بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں، جو بھی زنا کرے گا اسے سنگسار کیا جائے گا۔ قارون کھڑے ہوا، اس نے کہا اے موسیٰ، جو بھی زنا کرے گا وہ سنگسار کیا جائے گا، اگر تم زنا کرو تو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کی شریعت سب کے واسطے ہے، میرے لیے بھی ہے، اگر میں زنا کرتا ہوں نعوذ باللہ تو مجھے بھی پتھروں سے مار مار کے سنگسار کر دیا جائے گا۔ قارون نے کہا کہ تم نے زنا کیا ہے اور ہم آپ پہ جو بلیم کر رہے ہیں وتھ ایویڈنس، بغیر کسی گواہ کے نہیں، ہمارے پاس میں پروف ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، انہوں نے کہا میرے اوپر اتنا بڑا بہتان، اتنی بڑی تہمت؟ قارون نے کہا کہ ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے وہ؟ قارون نے کہا یہ عورت ہے، کھڑے کیے اس، کھڑے ہو گئی، وہ عورت بھی تھی، اس کے گود میں بچہ بھی تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ؟ اس عورت نے کہا کہ ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جلال بھری نظروں سے وہ بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ بتا تو کس کی اولاد ہے؟ اب وہ جو بچہ تھا، معصوم دودھ پیتا بچہ، بات کر سکتا تھا کیا بھائی؟ مگر یہاں پہ نبوت والی نظر تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کہ وہ بچے نے ٹیاں 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 کر کے بولنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں فلاں بکریاں چرانے والے کی اولاد ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے اللہ، تیرے اس زمین کے اوپر تیرے اس ایک نبی پہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے زمین کے اوپر قدرت دے دی ہے، زمین کو تو جو حکم دے گا زمین تیری بات کو قبول کرے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے کہا کہ اے زمین، اس قارون کو نگلنا شروع کر۔ اب زمین وہ قارون کو ایڑیوں تک نگلنے لگی۔ قارون چیخنے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا کہ موسیٰ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے لیے ایک پلان بنایا تھا، سازش کیا تھا اور تیرے اوپر جھوٹا بہتان لگایا تھا، میں اپنی بات کو، اپنے جرم کو قبول کرتا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو جلالی نبی تھے، انہوں نے زمین سے کہا کہ اور نگل اس کو۔ زمین نے اس کو گھٹنوں تک نگل دیا، کمر تک نگل لیا، اور قارون چیختا رہا، چلاتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو پورا نگل لے۔ زمین نے اس کو پورا نگل گئی، اور وہ نگلنے کے بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، اس کے خزانوں کو بھی اس کے ساتھ میں دفن کر دے۔ بہت گھمنڈ تھا، بہت اکڑ تھی، بہت تکبر تھا اپنے پیسے کے اوپر۔ اب وہ خزانے بھی جو ہے قارون کے ساتھ میں دھسنا شروع ہو گئے۔ تو میں نے میرے ایک دوست سے پوچھا تھا، وہ مصر کا رہنے والا تھا، میں بولا وہ قارون کا خزانہ جو گڈھے میں دفن ہوا تھا وہ ہے کیا؟ میں بولا ابھی تک تو اس نے مجھ سے کہا نعم موجود فی القاہرہ وانت تعرف کل وسخ، ہمارے یہاں کا جتنا بھی گندا پانی ہے، ڈرینیج وغیرہ کا، کلّا یجمع ذاک المکان، پورے قاہرہ کا ڈرینیج کا پانی اسی گڈھے میں جاتا ہے۔ کون سے گڈھے میں؟ جہاں پہ قارون دفن ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کو دفن کرتے رہیں گے زمین میں۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ ہاں، دیکھو یہ خدا کا نظام، ہزاروں سال پرانی بات ہے، لیکن آج بھی وہ گڑھا عبرت کا نمونہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے میرے لیے اس کو باقی رکھا ہے کہ دیکھو، جو پیسہ ہم نے تم کو دیا ہے یہ اکڑنے کی چیز نہیں ہے، اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کی چیز ہے۔ کائے کی چیز ہے بھائی؟ زکوٰۃ ادا کرنے کی چیز ہے، یہ اکڑنے کی چیز نہیں ہے۔ پیسہ کون سی فخر کی، تکبر کی، گھمنڈ کی چیز ہے؟ ایسے ہزاروں پیسے والے آپ کو ملیں گے جو کسی زمانے میں ارب پتی خرب پتی ہوا کرتے تھے، آج ان کے بھیک مانگنے کی نوبتیں آ چکی ہیں۔ اس کے لیے آدمی نے کبھی بھی پیسے پہ اکڑنا نہیں۔ ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اندر اکڑ آ جاتی ہے۔ ہاں، جیب کا پیسہ بھی اکڑ لاتا ہے، سیدھا نہیں چلتا، بولے تھوڑا ٹیڑھا ہی چلتا ہے جیب میں پیسہ ہے تو۔ اور مولانا بولتے تھے کار میں بیٹھیں گا بھی تو سیدھا نہیں بیٹھیں گا، ایسا ٹیڑھا ہی بیٹھیں گا۔ بولے دیکھو مجھے، دیکھو میں بھی کچھ ہوں،
पतरे की कार, अपनी टक्कर की कार में बैठ गए, उसी के ऊपर घमंड और फखर करने लगे। और आजकल ब्रांड निकल गए हैं, जिस टप्पर के ऊपर जिस कंपनी का ब्रांड लग गया, ये BMW का टपरा है, ये मारुति सुजुकी का टपरा है, ये टोयोटा का टपरा है, और ये फुलानी खाली वो कंपनी का सिंबल लग गया, ये ऑडी है या कौन सी कंपनी, वो टप्पर के ऊपर एक सिंबल लग गया, उसकी वजह से आदमी में घमंड और अकड़ पैदा हो गई। मुझे देखो, मैं भी कुछ हूँ। और मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि कुत्ता भी वो कार में बैठेगा ना, वो भी सीधा नहीं बैठता, बोले मुंडी बाहर निकाल के बैठता है। हाँ, वो भी बोलता है मुझे देखो, हाँ मैं भी BMW में बैठे हुआ हूँ। तो जेब का पैसा भी अकड़ लाता है। ये अकड़ काई की है, ये पैसे की अकड़ है। इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आदमी ने कभी भी पैसे को सब कुछ नहीं समझना चाहिए, बल्कि पैसे का जो हक है साल को पाबंदी के साथ में उसकी ज़कात निकालना चाहिए, उसमें सदक़ात देना चाहिए। अल्लाह उसके रसूल के जो हुकूक है और रिश्तेदारों के जो हुकूक है, अगर वो अदा करते हुए आपके पास में पैसा है तो वो पैसा आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत है। और अगर वो पैसे के साथ में आपके साथ में अकड़ भी है, तकब्बुर भी है, घमंड भी है, तो वो पैसा खुदा ना करे कहीं आपको वक्त का फिरौन और कारून ना बना दे। डरते रहना चाहिए। पैसे पे कभी भी घमंड करना चाहिए क्या भाई? हाँ, नहीं घमंड करना चाहिए, डरते रहना चाहिए। अल्लामा अब्दुर रहमान इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में वाक़िया लिखा कि पैसे पे घमंड करने से अल्लाह तबारक व तआला कैसी सज़ा देते हैं। एक मर्तबा एक मालदार आदमी वो अपने दस्तरखान के ऊपर खाना खा रहा था, तभी दरवाजे के ऊपर एक भीख मांगने वाले ने आवाज़ दी कि भाई अल्लाह के नाम पे गरीब और भूखे को खाना खिला दो। तो वो मालदार आदमी को गुस्सा आ गया कि मेरे खाना खाते वक्त में किसने मेरे को हटक लगाया बोल के, किसने मेरे को टोका। वो गुस्से में उठा दस्तरखान पे से और वो फकीर के मुंह पे 2-4 लाता मारा उसने पूरी ताकत से। काम धंधे है नहीं बोले, खाना खाते टाइम पे भीख मांगने के वास्ते में आ गया मेरे घर में, और उसके बाद वापस आके दस्तरखान पे खाना खाने लगा। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये जो घमंड था अल्लाह को पसंद नहीं आया। हाँ, माल आने के पास में घमंड कैसे आता है मैं बताता हूँ ना। आदमी की चाल ढाल चेंज हो जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, गाड़ी बदल जाती है, रहन सहन, और रिश्तेदार और दोस्त अहबाब भी बदल जाते हैं। गरीब दोस्तों को आदमी पहचानता नहीं, फिर उनके साथ में उठना बैठना बंद कर देता। गरीब रिश्तेदारों को दावत देना गवारा नहीं करता। यहाँ तक कि गरीब रिश्तेदारों को अगर किसी से इंट्रोड्यूस करना है, रिश्तेदार दोस्त अहबाब से, तो उनसे दूर के बोल के अपने मिलाएंगा। अगर सगे भाई को भी मिलाने का है, ये भी गवारा नहीं करेगा कि ये मेरा करीबी रिश्तेदार है, मैं उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करूँ। और अगर मालदार और करोड़पति रिश्तेदार वो दूर से दूर का भी होगा तो उसको इंट्रोड्यूस करते टाइम पे एकदम करीब से करीब का दिखाएगा, ताकि लोगों को पता चले ये हजरत बहुत पैसे वाले हैं बोल के। तो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। वैसे ही उस आदमी का भी एटीट्यूड चेंज हो गया, मगर अल्लाह को वो चीज़ पसंद नहीं आई। अल्लाह ताला ने उसके कारोबार में घाटे करना शुरू कर दिया। अब लॉस पे लॉस होने लगे, घाटे पे घाटे, कर्जदारों के कर्जों की नौबत आ गई। और यहाँ तक नौबत आई कि उस आदमी को अपनी दुकानें बेचना पड़ी, अपना कारोबार बेचना पड़े, घर बेचने की नौबत आ गई। तो उसने अपनी बीवियों से कहा, उसकी 4-4 बीवियाँ थी, कहा कि देखो यहाँ पे अब मेरे ऐसे बुरे हाल हो चुके हैं कि मेरा रहने का घर भी बिक रहा है, तो मैं तुमको कहाँ से संभाल सकता हूँ। इसके लिए मैं तुम चारों को तलाक दे रहा हूँ, तुम चारों भी आज़ाद है, जाके किसी और से निकाह कर लेना इद्दत गुजारने के बाद। और उसके बाद उसने वो चारों बीवियों को भी आज़ाद कर दिया। अब उसके बाद मेरे मोहतरम बुजुर्गों, घर भी बिक गया, और जो बची कुची मुड़ी थी वो भी ख़त्म हो गई। और वो ख़त्म होने के बाद ये नौबत पहुंची कि ये आदमी खुद भीख मांगने लगा लोगों के सामने, दर बदर की ठोकरें खाने लगा, भीख मांगने लगा। और भीख मांगते मांगते एक दिन वो आदमी एक दरवाजे के ऊपर पहुंचा, और दरवाजे पे पहुंचने के बाद आवाज़ लगाई, कहा कि अल्लाह के नाम पे गरीब आदमी को 2 वक्त का खाना खिला दो, या 1 वक्त का भी अगर होगा तो चल जाएगा, लेकिन गरीब की
ضرورت کو پورا کر دو. اب وہاں پہ بھی ایک مالدار کروڑپتی آدمی جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. اس نے فوراً ایک رکابی میں ایک روٹی رکھا, اس کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھا اور کہا کہ جاؤ وہ مانگنے والے کو کھانا دے کے آ جاؤ. اب اس کی بیوی گئی اور کھانا دے کر آئی, لیکن کھانا جب دی, دے کے آنے کے بعد میں دہاڑے مار مار کے رونے لگی وہ عورت. تو وہ جو دسترخوان پہ کھانا کھانے والا اس کا شوہر تھا, اس نے بولا ارے کیوں رو رہی ہو؟ بولے میں اس لیے رو رہی ہوں, وہ آدمی میرا پہلا شوہر ہے جس نے مجھے طلاق دے دیا تھا. یہ میرا وہ شوہر ہے جو کسی زمانے میں بڑا کروڑپتی آدمی ہوا کرتا تھا, 4 بیویاں تھی اس کی, اور آج یہ نوبت پہنچی ہے یہ بیچارہ بھیک مانگ کے پیٹ بھر رہا ہے. تو وہ دسترخوان پہ کھانا کھانے والے شوہر نے کہا تو نے اس کو پہچانا لیکن مجھے نہیں پہچانا, میں وہ بھکاری ہوں جس کو لات مار کے تیرے شوہر نے گھر سے نکالا تھا, جس کے منہ پہ لات مار مار کے اس نے نکالا تھا, میں وہ بھکاری ہوں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی بھی ڈرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کب کس کو کس کی جگہ پہ پہنچا دے. اس لیے محترم بزرگوں, یہ مال اللہ کی امانت ہے. کائے کی امانت ہے؟ ہاں, بالکل اکڑنا نہیں چاہیے. آج کل کے نوجوانوں کو جو میں دیکھتا ہوں, یہ موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے جو گاڑیاں بھگاتے ہیں گلیوں کے اندر, راستوں کے اندر, خالی بتانے کے لیے. اور قصوروار ان کے ماں باپ ہے. وہ ماں باپ اپنے پرانے دن بھول گئے جب پیلی جواری کھاتے تھے تو. ہاں, ہلکے کے روٹیاں انہوں نے کھائے ہوئے ہیں, وہ زمانہ بھول گئے ماں باپ. یہاں شہر میں آنے کے بعد ان کے پاس 4 پیسے آ گئے کہ بیٹوں کو 1.5-2 لاکھ کے گاڑیاں دلا کے دینے کا, صرف اپنے بھائیوں پہ امپریشن جھاڑنے کے واسطے, صرف محلے والوں کو یہ بتانے کے واسطے ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے بولی, صرف لوگوں پہ رعب جھاڑنے کے واسطے. اور وہ بچے کیا کرتے ہیں, میں پرسوں کے دن یہاں سے جانے کے بعد میں ہمارے 1-2 پروفیسر دوست ہیں, ان سے بات کرتے ہوئے کھڑا ہوا تھا. ایک نوجوان کو دیکھا, وہ بار بار اسی گلی کے اندر پوری اسپیڈ کے اندر بلیٹ گاڑی جو ہے وہ ادھر بھگا رہا ہے, ادھر سے ادھر بھگا رہا ہے, اور پورے محلے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے. ہم اپنے بچوں کو جو گاڑیاں دلا کے دیتے ہیں یہ کیا ہے, کائے کے لیے؟ پہلے اپنے بچوں کو صلاحیت مند بناؤ, ان کے پیروں پہ کھڑے رہنے والا بناؤ. یاد رکھو, اگر بچوں کو دیندار نہیں بنائیں گے, صرف مالدار بنانے کی فکر کریں گے, یہ بچے آپ کی نظروں کے سامنے آپ کے مال و دولت کو آگ لگائیں گے. آپ کچھ نہیں کر سکیں گے پھر ان کے سامنے. تو ان کو دیندار بنانے کی فکر کرو. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, اللہ نے ہم کو جو بھی دیا ہے اس کی امانت ہے. سال میں ہم زکوٰۃ نکالے, روزانہ 2 رکعت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرے کہ اے اللہ, دنیا میں کیسے کیسے لوگ ہیں جن کے سر پہ ٹھکانہ نہیں ہے, چھت نہیں ہے, کھانے کو نہیں ہے. کئی ایسے ملک ہیں بیچارے. کسی نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ سعودی عرب میں ایک مفتی صاحب سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا تو وہ بیچارے دہاڑے مار مار کے رونے لگے. وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ آدمی نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بولے حضرت, اگر کسی کے پاس میں سحری میں بھی صرف پانی ہو اور افطار میں بھی پانی ہو تو کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ وہ بیچارے دہاڑے مار مار کے رونے لگے. تو ہم نے اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آج اللہ نے ہم کو سکون کی زندگی دی, اطمینان دیا. روزانہ ہم 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب جس کے بھی مسائل وغیرہ ہے وہ میرے پاس میں دعا کے بعد آ کر پوچھ سکتے ہیں, یا پھر میرا موبائل نمبر لے کر واٹس ایپ پہ بھی مجھے بھیج سکتے ہیں, تو میں انشاءاللہ واٹس ایپ پہ ہی ان کو رپلائی دے دوں گا. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. دے سکتے ہیں بالکل.